بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ محبت آپ سمجھتے ہیں نا محبت؟ ایک بار بھی پھر ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور کوشش فرمایا کریں جب بھی پڑھا کریں محبت ہی سے پڑھا کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھیں تو آپ تھوڑا سا آواز اونچا کر دیتے ہیں اور سمجھ دیں کہ شاید یہ محبت والا ہے۔ اللہ محبت کا تعلق آواز سے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محبت کرنا نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی زبان کا فعل ہے، بلکہ ان دونوں کے ذریعے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ محبت کرنا دل کا فعل ہے، محبت دل کرتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ پھر محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ٹھیک ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور۔ ہمیں تو آج تک زبان سے بھی ٹھیک پڑھنا نہیں آیا، لیکن یہاں تو بات دل تک بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بات دل تک بھی جاتی ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ لیکن پتہ ہے مجھے آپ سے شکوہ کہہ لیں یا گلہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ بس سن لیتے ہو لیکن اس سے آگے نہیں جاتے۔ یہاں اس طرح میں کہوں گا کہ آپ بات پہ پیرا نہیں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں مجھ سے سنا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، پہلے بھی سنا نا؟ لیکن سچ بتائیے گا کبھی جا کے آپ نے کسی کو پوچھا ہے کہ حضرت میں تو سمجھتا رہا کہ زبان ہی پڑھتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے؟ سچ میں پوچھا کبھی آپ؟ کوئی نہیں، کسی کو نہیں پوچھا کبھی۔ آپ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، یہاں کی بات آپ یہاں ہی چھوڑ جاتے ہیں، کبھی آپ نے پوچھی؟ اب دیکھیں نا حضرت سلطان باہو بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ تو سچ بتائیے گا یہ شعر سن کے آپ نے آج تک کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ حضرت جی دل بھی پڑھدا ہے؟ بس کیا ہے پتر، ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں اور آپ اس کا لگتا چسکا ہی ہے پتر۔ اگر چسکا نہ لگا ہوتا تو 77 سال بعد ہمارا یہ حال کم از کم نہیں ہونا تھا۔ چسکا لگتا ہے، کوئی زبان کا لگاتا ہے، کوئی کانوں کا لگاتا ہے، اس لیے تو دن بدن پیچھے 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 بس آپ سن لیتے ہیں، اس کا مزہ لے لیتے ہیں، اس سے آگے بات جاتی کوئی نہیں۔ لیکن پتہ نہیں حضرت اس کے بعد بھی آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا جا کے، لیکن چلیں میں پھر بھی بتائے دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کی حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے۔ جو اللہ اس کو بولنے کی توفیق دے سکتا ہے تو بس تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، ہے؟ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمت کرے کون ہے جیسا؟ ہم نے تو آپ کو چسکوں پہ لگا دیا ہے، بس چسکا لو تے اپنے اپنے گھرانوں ٹر جاؤ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت صاحب بڑے لگا لیے چسکے، اب کو تھوڑی عمل کی بات کرنا۔ ہم سے تو پتر یہاں بھی نہیں ٹھیک پڑا جا رہا، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا رہا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اللہ تکمیل یا فراغت کہہ لیں، وہ 2008 کو ہی، کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا سر تسلیم خم کرنا پڑا، تو یہ 2024 ہو کم و بیش میرے حال 19 سال ہو گئے۔ میں اللہ پاک نے یہ توفیق دے رکھی ہے، اور پتر ان 19 سالوں میں مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟
تو دکھ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، یا تو آپ کچھ بھی نہ پوچھو، تو ہم بھی دل کو تسلی لے لیں کہ آپ بھی جو ہے نا وہ جذب کی کیفیت میں چلے گئے سارے کے ساتھ۔ اب آپ پوچھتے چھوچھتے پتر، آپ اپنی ہر بات پوچھتے ہو، ایک ایک بات پوچھتے ہو۔ میں سفری بندہ ہوں، مجھے ایسی ایسی باتیں آپ پوچھتے ہو کہ مجھے خود شرم آ جاتی ہے کہ اس بندے نے مجھے کیا پوچھ لیا۔ مجھے لوگ یہاں تک بھی پوچھتے ہیں حضرت یہ آٹا دم کر دیں، یہ کی ہوا یہ حضرت میری گاں دودھ کٹا گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے، آپ سب کچھ پوچھتے ہو، لیکن پوچھتے اپنا اللہ اور اللہ کے رسول کا کچھ بھی پوچھتے، دین کی کوئی بات پوچھتے۔ حالانکہ پتر سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا کہ ان کا پوچھا جاتا ہے۔ تسی گاں دے دودھ دا پوچھتے ہو، مجھ سون والی ہوئے تو کٹی لین واسطے بھی پوچھتے ہو، ویزے بھی پوچھتے ہو، بچیاں دے پاس ہون لی پوچھتے ہو، لیکن جس کا پوچھنا تھا اس کا پوچھتے نہیں۔ یہ ہمارے ادھر ایک لفظ بولا جاتا ہے نا جی، کمینہ۔ ہم اکثر کبھی غصے میں ہوں تو کہتے ہیں یار بڑا کمینہ شخص ہے۔ چلو یہ تو آپ نے اور میں نے کمینہ بنا دیا نا، آؤ ذرا حضرت بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ حقیقتاً کمینہ کون ہے۔ رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ داتا صاحب بھی ان کو ملنے جایا کرتے تھے۔ میرے خیال سے اس کے بعد آپ کے لیے مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا قد کہ حضور داتا صاحب بھی آپ کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ حضرت ہم سنتے ہیں کہ وہ کمینہ، وہ کمینہ، وہ کمینہ، وہ کمینہ، تو حقیقتاً کمینہ ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا تھا حقیقتاً کمینہ وہ شخص ہے جو اللہ تک جانے کا راستہ جانتا بھی نہیں اور کسی سے پوچھتا بھی نہیں۔ یہ تھے پتر کٹیاں کٹیاں تے دودھاں دا بھی تسی پوچھتے ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول دا پوچھتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا کہ ان کا پوچھا جاتا ہے۔ جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں، لکھا ہے آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور کوئی واز کہہ رہے تھے، تو حضرت کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو حضرت رک گئے۔ آپ جب اندر تشریف لائے تو وہ واعظ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت کے ادب میں اور عرض کی کہ حضرت آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ تو آپ کرسی تک تو نہیں آئے، لیکن وہاں کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا مولانا ان کو اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ سناؤ، ان کو بس اتنا بتاؤ کہ قیامت کے روز تمہارا رب تم سے صرف اتنا پوچھے گا، بندے یہ بتا سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، تو کس کے لیے تھا؟ لیکن پتر یہ بات پوچھتے کوئی نہیں ہے۔ حضرت صاحب تو یہ دیکھیں نا، پہلے میں نے بھی لگایا ہوا کیونکہ مجھے پتہ ہے واو پڑتا ہے، حضرت صاحب ہے تویز لکھ دے کی ہوا ہے ایسا میری گاں دودھ کٹا گئی ہے، تو میں کہتا ہوں یار تو تویز رہن دے، تو پٹھے بتا دے۔ قوم میری نے پٹھا پانا کوئی نہیں، لیکن دودھ دینا نو بوتا چاہیے۔ اتنا ہی تری نہ دودھ ودے کوئی نہیں، اس غریبنی نو پانا ہی کھ نہیں ہے، تو دودھ تانوں بوتا چاہیے۔ میں باہر گیا تو حضرت میرا تعلق ذرا گجر برادری سے ہے، تو تازہ دودھ تے ڈنگر شنگر کو 2-4 دن نہ ویکھی تو سانوں آپے کو جون لگ پڑنا۔ تو وہ میں باہر تھا، وہ ڈبے کا دودھ پی پی کے میں نے ان کو کہا یار تازہ بھی لگ جائے گا، تو ان کا حضرت ادھر دکان شکان والا معاملہ تو نہیں کوئی بھی، لیکن ہمارا ایک انگریز دوست ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں اگر اس نے اجازت دے دی اپنے فارم میں آنے کی، تو انہوں نے میرے بیٹھے ہی اس کو فون کیا کہ ہمارے پاکستان سے مولانا آئے ہیں، تو وہ گائیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور فریش ملک بھی پینا چاہتے ہیں، تو اگر تو اجازت دے تو ظاہر ہے حضرت وہ گورا تھا اس لیے مان گیا، جی تسی میں ہوں گے تو تھی کہنا ہی نہیں بلانا، نظر ہی نہ لگ دے۔ کیونکہ پتر یہ جیلسی یہ ہم میں ہے، ان میں ایسا کہ ہم جیلس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بڑے زیادہ، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اللہ کی ونڈ پہ ہم راضی نہیں ہیں، جیلسی ہے ہم میں بہت زیادہ۔ ان میں اس طرح کا کچھ بھی وہ کوئی نہیں کسی کو دیکھتا حضرت، وہ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے حضرت، یہ جیلسی ہم میں ہے حضرت۔ بلکہ یہاں تک مولانا روم نے لکھا بیٹا اسٹیج والے ذرا احتیاط کرو کہ اٹھو نہ کوئی بھی، ٹھیک ہے، یہ آپ بس نا میرا اور کچھ 40 منٹ ساتھ دے دو۔ تو میں نے پھر ہوتا نا
میں کون سا کوئی رٹا رٹایا بول رہا ہوں، یہ تو پچھوں جو آئے گا میں تھوڑا حصہ دے دیں گا. تو آپ جب اٹھیں گے تو پھر کفیت جو ہے نا، ٹھیک ہے اب نہ وہی اٹھے کوئی. تو یہ جیلسی نا ہم میں ہے حضرت، میں نے وہ نہیں، بہت کم ہے حضرت. یہاں تک کہ مولانا روم نے لکھا، فرماتے کہ وہ بندہ تھا، وہ بیچارے نے کام شمبا بھی شروع کی تھے، کوئی بھی نہیں چلے آگا. انہیں کہا جی چھڈو ان کام، ٹھیک ہے جی اللہ دا بس ذکر کرو. ادھر ادھر فیل ہویا میں، چلو ادھر ہی پاس ہو جانا. اس نے سارا کچھ چھوڑا اور ہمتن اللہ کی طرف مشغول ہو گیا. میرا رب بھی بڑا کریم ہے. 12 سال کے بعد آواز پڑی 10 بندے کی چاہنا ہے. نرز کی تھی ربا بس ہے چاہنا وہاں یہ تو ہی نال لایا دے اینو پرن لئی کو 2 ویلے دا لنگر لب جے تو باقی میں تیرے حالی لگا رہا. حکم آیا بندے اپنے گھر جا تے ایس نیت نال سب تو پہلے جڑا پانڈا تو چک لیں گا نا، تو پھر اس تو بعد جدو بھی تو جو بھی نیت کر کے پانڈا چکے گا وہ کھانا وہ دے وچوں نکلے کرے گا. غریب آدمی تھا بیچارہ، گھر گیا جو سب سے بڑا برتن ملا، بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھایا اور نیت کی کہ اس میں سے نا گوشت نکلے. اللہ کی قدرت تھی، گوشت نکل آیا. اور یہ کوئی ایسا مشکل بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہانیاں سناندے نے یہ کہ میں ہو گیا. جے میرا رب پتر بند لاچی وچ اینے کالے کالے دانے پا سکتا ہے تو پتیلی چ تیری گوشت پانا کیڑا ہوگا. یہ آپ کے دماغ خراب ہو گیا، ہم کیا کریں ایسا. باقی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پتیلی میں گوشت کا آ جانا. جے پتر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جی اے نہیں کہ اکھاں ڈینمارک تو آئیاں، کان سویڈن تو آئے، دند جرمنی تو منگائے، زبان سپین تو منگائی. یہ ساڈے جیوں نے ہڈیاں سریے پائے نے. سریا جناب یہ جڑے نا ڈینمارک چ کھ بھی نہیں پتر ماں دے ٹھڈ چ بنا چھڑے. تے پتر پتیلی چ تھوڑا جہا گوشت آ جانا کہڑا اوکھا. اوکھری گل ہے تسی آپ ہی انکاری ہوئے پائے. وہ اٹھایا بس، اس کے بعد اس نے اللہ کی طرف لگے رہنا اور کھانا بھی کھلانا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے کو بچپن کے بیلی آ گئے ملنے کے لیے. وہ باتیں شاتیں ہوتی رہیں. وہ بیلی بار بار نا اس کو باتوں میں یہ بھی کہیں کہ دوپہر دا کھانا اسی کھانا تیرے حل ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹینشن ہی کوئی نہ لگے. وہ پھر کو تھوڑی دیر بعد کہن دوپہر دا کھانا اسی کھانا تیرے. وہ حیران بھی ہوں یار، نہ کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، میں نے کسی بندے نو بھیجیا کھانے لئی، یہ پتہ نہیں کی کرتا پیا. وہ خیر کو بندہ بیلی بول ہی پیا. اس نے کہا یار کنی باری تینوں دس چھڑیا ہے، کھانا تیرے لو کھانا ہے، نہ اندروں کو خوشبو آندی پئی ہے نہ تو اتوں ہلیا ہے، تو کی سان کو بھوکا مارن دا پروگرام ہے. انہیں کہا زہر دی نماز پڑھنی ہے تو کھانا جو جو کوئی ہوگا تم کھواواں گا. زور پڑھی. انہیں ایک بیلی نو پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہیں کہا جی میں پالک گوشت کھانا ہے. دوجے نے پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہیں کہا جی میں گوبھی گوشت کھانا ہے. تیجے نے پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہیں کہا جی میں کدو شریف نال گوشت کھانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اندر گیا، تھوڑی دیر بعد 3 سالن لے کے باہر آ گیا. بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھی یہ کی؟ انہوں نے کہا پہلے کھاؤ دساں گا بعد میں. بیلیاں نے کھا کھو لیا. انہوں نے کہا بھائی دسوں. انہیں اندر کھڑ کے دیشکی وکھائی. انہوں نے کہا بھائی میرے رب نے میرے تے کرم کر چھڑے تو میں بس 12 سال محنت کی تھی تو اے نام ملے ہے کہ میں بسم اللہ شریف پڑھ کے جو نیت کرنا ہونا میرے رب دی قدرت وہ دے جو ہے کھانا نکل آنا. ایک بیلی سی. انہیں کہا اچھا. وہ بھی گیا حضرت. 12 سال انہیں بھی محنت کی تھی. تو 12 سال بعد انہوں بھی آواز پئی. 12 سال بعد وہ بیلی نے بھی آواز پئی بھائی 10 بھائی کی چاہنا ہے؟ وہ ماشاء اللہ آپ اسلام. انہیں کہا بیلی نے آواز پئی بھائی 10 بندے 12 سال ہو گیا محنت کرن دے ہیں تو کی چاہنا ہے؟ انہیں کہا اللہ پاک چاہیے کھ نہیں مینوں بس وہ میرے یار کو دیش کی واپس مل ہے. ساڈا اسی ساڑو ہیں ایک دوسرے دے، اسی جہلس ہیں ایک دوسرے کو. خدا سانو معاف کر دے. ایسے لیے پتر ساڑے سینے سے نہ رب حضرت آگے سارے ہیں، آگے سارے ہیں. ان پتر پیسے نہ دینا ہے کوئی. میں جڑی شاید تمہیں دینا ہے بہت مہنگی ہے، تو چوک کر کے وہ لو میرے بار بار یہ آ گئے پتر سب بلو آ گئے. آپ بس گل سنو میری پتر. ایسے لیے پتر ساڑے سینے چ نہ رب وسدا ہے نہ رب دا رسول، کیونکہ ساڑے سینے چ اپنے بھراواں دی کوڑ ہے. تے جتھے کوڑ ہوئے اتنے رب تے رب دا رسول ہوندے. صاف کرو پتر رب دی ون تے راضی. کسی نو مال ڈنگر دیتا ہے پتر خوش ہوئے ویکھ کے خوش ہو. تیرے دیتیاں کی ہونا ہے پتر رب دی بن. لیکن بس مر چلے ہیں اسی حضرت ایک دوسرے دے ساڑو. اس لیے فرمایا حسد
نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پتر خوش رہو رب دی بنتے، خوش رہو رب دی بنتے، نہ رب دے گلے کرو ہے۔ اس لیے پتر وہ گورا سی، انہیں نہیں آکھیا بھئی اینو میرے فارم چ نہ لے آئیو کہ نظر ہی نہ لا چھڑے، تسی ہوندے تو تسی کدی بھی منو اپنے فارم تے آن دینا۔ اور ہوتا بھی ہے، میں کہاں انکار کر رہا ہوں، نظر پر حق ہے، ہم کرتے ہیں حضرت نا اسی ماشاءاللہ کہنا ہے اوئے نہ تو دیتی بھئی با ہو گئی بیچاری غریب ہوئی نہیں، ماشاءاللہ اللہ تینوں اور برکت دے۔ میں پتر کیونکہ کیمرے لگے ہوتے ہیں بڑی باتیں ہمیں، میں ایک بڑے رچ مین سے حضرت ملا اور میں انہوں نے پوچھا میں حضور کوئی 10 امیر ہو اللہ نسخہ، مجھے فرمانے لگے شکر۔ میں نے کہا نہیں حضرت شکر تے ہے بھی نہیں، کوئی اور بھی گل دسو اللہ نے کیویں نے امیری دیتی، کوئی نسخہ شسخہ میں نے فرمان لگے شکر۔ میں حضرت گل کی کری جاندے، مجھے کہنے لگے مولانا اللہ کی عزت و عظمت کی قسم میں ایک فیکٹری میں چوکیدار تھا اور میرا کام اس فیکٹری کا گیٹ کھولنا تھا۔ کہتے میرے صاحب کی گاڑی بھی لینڈ کروزر گزرا کرتی تھی، صاحب کے پتر کی بھی لینڈ کروزر گزرا کرتی تھی، صاحب کے داماد کی بھی لینڈ کروزر گزرا۔ میں نے کبھی دروازہ کھولتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ اے لینڈ کروزر تو میں دروازے پہ کھولنا، نہیں میں جدو بھی انہوں دی لینڈ کروزر ویکھنی میں خوش ہونا اور میں کہنا یا اللہ میرے صاحبہ نو اور دے تو جو میں نے دیتا ہی میں بھی تیری رضا تے راضی ہوں۔ آپ فرمان لگے وہ شکر پھر اینا مقبول ہویا کہ پھر اللہ پاک نے میں نے بھی لینڈ کروزر تے بٹھایا۔ پتر کوئی نسخہ کوئی نسخہ، میں آپ کو قرآن کا نسخہ بتاؤں۔ جو قرآن پوچھئے نا بھائی تو اللہ دی کتاب ہے تو میرے کل سائیکل ہے تو میرا دل کرتا ہے موٹر سائیکل ہو جائے، اے اللہ دی کتاب 10 سائیکل موٹر سائیکل کیویں ہوئے گا؟ تو قرآن کے اندر اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تو سائیکل تے شکر کر اسی موٹر سائیکل کر دیں گے۔ میرے کل موٹر سائیکل ہے ایک کار کیویں ہوئے گی؟ پھر قرآن کہ اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر اسی تیرا اور خدا دیا۔ جب اتر بھی تو موٹر سائیکل نے ودنا ہے تو پھر انہیں کار ہی ہونا ہے۔ یا اللہ انہیں میرے کل چھوٹی کار ہے، تیرا بڑا شکر ہے، دل کردہ ہے ذرا کو تھوڑی وڈی ہو جائے، ڈپے ڈوپے واہ ہی نے ذرا گرینڈی شرینڈی ہو جائے چلو۔ پھر قرآن کے اندر اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر اسی تیرا اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تے جدو کیتی نہ شکری تے پھر بے شک ساڈا عذاب بڑا سخت۔ پتر اسی سارے نہ شکری دے عذاب تو مبتلا جدے کل جو ہے وہ شکر کردہ نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا، پہلے کی جتی ٹوٹی پھر دوجی بھی ٹوٹ گئی، فرمانے نے جتیاں لا کے پھاڑ لیں ہاتھ، نکے نکے روڑے سار پیرے چبن، تو پھر میرے منہ چنا کچھ گلاں نکلنیاں شروع ہو گئی۔ میں واہ مالکا ساری عمر تیرے نا تے نگاہ چھڑی، حال مگرو ہے وے پیرے پانوں جتی کوئی نہیں، روڑے چبن ڈے نے لو وگن ڈے ہیں۔ فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک بندہ نا اندرو پیا انج آئے رول ہو کے نا، کیونکہ ادیاں لتاں نہیں سن کوئی، رول پیا کہندے نے میں اتھے سجدے جا پیا، میں مالک معافی دے چھڑ، مالک جو منہ نکلیا معافی دے چھڑ، کوئی گل نہیں جتی نہیں ہے، شکر ہے لتاں دے ہے نہیں۔ پتر شکر کی اتنی فضیلت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ کھانا کھائے حلال کھائے، شرط ہے کہ جو بندہ کھانا کھائے حلال کھائے اور کھا کے کیا کہے الحمدللہ، تجھے تھوڑا اور آگے ٹر جائے الحمدللہ الذی اطعمنا وجعلنا، تھوڑا جا اور جیتے نہیں ساری دعان دی الحمدللہ کیسا لکھے آئے او شکر اللہ نو اینا پسند ہے، راجے کے روٹی بھی تو کھا لئی لیکن تینوں ثواب روزہ رکھن دا دیتا جائے گا۔ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پتر شکر علیہ پاسے آؤ، ایک دوسرے لی سینے صاف کرو، اس نو رب نے دیتا ہے خوش ہو، اچھا بھائی اللہ تینوں انڈان دی توفیق دے۔ بہت پتر ساڑھے سینے جو گھندے ایک دوسرے پاسے، اس لیے پتر وہ گورا سی، انہوں ٹینشن ہی نہیں نظر دی کوئی، انہوں نے کہا بھئی لائے وہ اپنے مولانا صاحب میں چلا گیا بچے، وہ میں جو گاں ویکھی تو میں گاں ویک کے ران رہ گیا،
وانا وہ ایویں جی تھلے حضرت 6-7 کلو دیا 4 کپیاں بجیاں نے. میں انہوں پوچھا میں بھائی کنا یور کو 1 ٹائم مل جنہیں انگریزی جوڑ توڑ کے بولی میں کہتا ہے 1 ٹائم 35 کیج ایک ٹائم دا 35 کلو دودھ دیندی میری گاں. انہوں تو نہیں آکھیا لیکن میں دل چ آکھیا میں مصباحی صاحب یہ پیر تھوڑے نال پارا جے. میرے تویز نال اج تک کوئی 8 تو ٹپی یہ 35 دین نہیں. میں باتیں تو خیر بڑی ہوئی لیکن پتر جو میں آپ کو سکھانا اور بتانا چاہتا ہوں, میں جو سیٹ تے بیٹھا نا دونوں نے سانو پیا بالکل فریش. میں جو سیٹ تے بیٹھا نا پھر میں اپنے اللہ نے مرضی میں رب کریم اے تینوں نہیں مندا میں تینوں مننا اور تو جویں کہنا میں تینوں انج مننا. تو کیا کل ہو اللہ احد میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا اللہ صمد میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا لم یلد ولم یولد میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا ولم یکن لہ کفوا احد میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں سمعنا واطعنا. تو کیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا الملک میں کیا واطعنا. تو کیا القدوس میں کیا واطعنا. تو کیا المہیمن میں کیا واطعنا. تو کیا المؤمن میں کیا واطعنا. تو کیا السلام. تو جو کیا میں مالک ہے تینوں مندا ہی کوئی نہیں. تے جے مننے تیرے لیے خاندان مندا ہے, تیرے پیو ہونا مندا ہے, تیرے لیے پتر مندا ہے. یا اللہ اے کی میری 8 کلو تے اے دی 35 کلو. تو میں پتر کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر کے جا رہا. بزرگ تشریف فرمائیں کہ جی میں نے کو ڈائریکٹ ہی جواب آ گیا. جیسے بھی جواب آیا تو وہ جواب یہ تھا کہ مولوی سلیمان تو سانو مننا ہے ساڈی مندا. اسی تینوں کدوں کیا اسی پانی پائی, اسی تینوں کدوں کیا اسی پاؤڈر پائی, تو تے کیمیکل تک ٹر گیا ہے. تو سانو مننا ہے ساڈی مندا. یہ سانو تے نہیں مندا لیکن ساڈی پھر کی ہویا اینو اسی دے چھڑی برکت. تے باقی مولوی سلیمان تو اے پوچھنا ہے کہ جی میری 8 کلو بلکہ سانو اے پوچھ کے 8 بھی کیوں دین ڈئی. دینا تینوں 8 بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو تسی رب دے نور نال سلوک کیتا ہے, جو اسی پاکستانی نے دودھ نال سلوک کیتا ہے, اے پوچھے کہ 8 بھی کیوں آن ڈیا ہے. تے 8 کدی وجہ نال آن ڈیا ہے؟ یہ چھوٹیاں بچیاں دی وجہ نال آن ڈیا ہے یا نہ بزرگاں دی وجہ نال آن ڈیا ہے یا جڑے دے اپنے تھلے جان ان دی وجہ نال آن ڈیا ہے؟ بندا تے 8 بھی نہیں کوئی بھی. کیا نہیں کیا ہم نے اس کے ساتھ نہ اس غریبنی نو پانے ہاں کک تو پھر نیت بھی لڑی دی پڑی ہے. اس لیے بھائی جی یہ تویز نہ ککھ نہیں جی ہونا ہے ایتھوں ٹھیک ہوئی ہے. اسی ساتھ اے تویز نال ہونا ایتھوں ٹھیک ہوئی ہے. نہ پانی نہ پاؤڈر تے نہ ہی کیمیکل. تے جے تیری بھی 35 کلو تے نہ گئی تے تم ہی ایتھے تے اسی بھی ایتھے ہی ہیں. لیکن کیونکہ اسی ایتھوں ٹھیک پترا میں حضرت صاحب دوپہر کو بھی کہہ رہا تھا ایسی ساڈیاں عقلاں دے پتھر پئے نے سوجدی کسی نوں ککھ نہیں پئی. حضرت صاحب ایڈا ایڈا وڈا مالٹا ہوندا میرے سرگودے وے لیکن میں وہ مالٹا کھا سکدا. کھاندا کون ہے؟ یورپ. کھاندا کون ہے؟ امریکہ. کھاندا کون ہے؟ انگلینڈ. میرے مظفر گڑھ دے حضرت وہ چٹے چونسے امب ہوندے ایتھے نے لیکن کھاندا میں وہ سارا باہر کھاندا. حضرت صاحب سواد دے وہ کالا کلو سیب وہ کوئٹہ دا کالا کلو سیب ہوندا ایتھے وے لیکن کھاندا اسی کھا سکنے ہو. اسی وہ پیسے نہیں بھر سکتے کوئی بھی. ہوندا ایتھے وے لیکن کھاندے سارا ایبٹآباد سارا مظفر آباد سارا حضرت جی مانسیرا سارے آلے دوالے دے علاقے خروٹ نال انجیر نال بادام نال اگے گلگت سکردو چلغوزے نال بھرے نے لیکن کھاندا ساڈا چلغوزہ کون ہے؟ وہ بھائی 16,000 تے میرے مہینے دی تنخواہ ہے. میں 16,000 کلو لے کے چلغوزہ کتوں کھاواں؟ ہوں سارا کچھ ایتھے ڈے آئے لیکن کھان تے جواب پھر کی آیا سی کیوں تسی سانو منڈے ہو ساڈی منڈے وہ سانو نہیں منڈے لیکن ساڈی. اس لیے پتر تویزہ نہیں ہونا ککھ بھی اینو ٹھیک کریے. میں پتر کو تویز دا مخالف نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا تویز کاری کر نہیں بھائی. رب دے کلام رب دے ناچ
بڑا بڑا اثر ہے، لیکن پتر ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہی ہے. تھوڑے تویز بھی انج دے ہی نے. حضرت صاحب تویز لکھ دیو، ایک آدھا ویاہ میرا کوئی نہیں ہویا لیکن میرے گھر منڈا ہو ہوئے. یہ تھوڑے تویز انج دے نہیں. او جا بھائی پہلے ویاہ کر، منڈا پھر بعد چ. اتنے بھی ہے حضرت صاحب نیشتاں ٹھیک کوئی نہیں، تو تویز انہوں دیو دو ودان والے. کوئی نہیں ودنا ودنا انہوں چاری نو پاؤ کک. میرے ایک دوست ہیں، انہیں سارا ٹائم ہے دن چلا. وہ مجھے کہنے لگے حضرت صاحب میرے ذرا گھر چلیں. میں نے کی ہوا ہے جی؟ حضرت صاحب بڑا سخت وار ہے، بڑا میرے تے کسی نے ٹیٹ قسم کا جادو کیتا ہے. میں بھی تینوں کہ میں پتہ ہے؟ نہیں مینوں پتہ ہے. تو میں مینوں کانوں لینا ہے؟ تو میرے نال پہلے ہی بڑا پیر ہے، تینوں آپ ہی پتہ ہے جی. ایویں آپ کی اپنی باتیں جی ہیں جی. وہ بھائی کوئی آ کے کسی کو سیاں کو میں بھائی تینوں آپ ہی پتہ ہے، مینوں کانوں لینا آ گئے. میرا دوست ہے نا حضرت صاحب مذاق سے نہ گل کو. میں یار میں کدوں مذاق کرنا، میں سیریس. تینوں آپ ہی پتہ ہے نا کہ وار ہویا بڑا سخت اور بڑا ٹیٹ قسم کا کالا جادو ہوا تیرے. میں مینوں کانوں لینا ہے، تینوں آپ ہی پتہ لگ گیا. جا جا کے پائے بھی کارو. بڑا البیلی تھا، زبردستی ہاتھ بٹھایا، پکڑا گاڑی میں بٹھا کے مجھے لے گیا. میں حضرت صاحب وہ ویڑے وڑیا. 4 حضرت جی وہ گاواں بجی دیاں، پچھلیاں ہڈیاں باہر، پسلیاں چاریاں دیاں پیاں دسن. میں اتھے ہی کھلو گیا. میں بھائی وہ کہڑا وار، وہ کہڑا ٹیٹ جادو. اے ویکھ 4 بنیاں نہیں، انہاں چاریاں دا حل کی کیتا ہی. انہوں دندا نہیں کک بھی ظالمہ. دودھ چون دی ویری وارے اندر ٹیکا لا کے دودھ کڈنے وہ حال تے ویکھ انہاں دا. تیرے تے کی لوڑ ہے کسی نوں جادو کرن دی؟ 4 ہی بڑیاں نے، سویرے بھی تیرے لیے رب دے حضور روندیاں نے، رات نوں بھی روندیاں نے. اور میں حضرت صاحب کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ نے اس کو بڑا لائٹ لیا ہوا. کوئی سوکھا کام ہے، مخلوق ہے رب کی. قبلہ حضرت تشریف فرمائے، حضرت تشریف فرمائے، حضرت تشریف فرمائے. علماء بیٹھے ہیں، میری اس کمی پہ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے نام نہیں آتے. نام آتے میں ایک ایک نام لیتا ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، اونٹ آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اور وہ رو رہا تھا باقاعدہ، اور اس نے اپنی بولی میں اللہ کے رسول کو اپنی جو ہے نا داستان غم سنائی. نبی علیہ السلام تو سب کی بولیاں سمجھتے تھے. حضور نے اس کے مالک کو بلوایا. آپ نے فرمایا تیری شکایت لان دے ہے. کہندہ ہے اللہ دے رسول کام بوتا لیندہ ہے، کھانا تھوڑا دیندہ ہے. میں کہ اللہ دے بندے اس اونٹ نے تے نبی علیہ السلام نو شکایت لا چڑی. میں نو دس ہے جڑیاں 4 بنیاں نہیں جنہاں دا چڑیا کک نہیں، ایک انہوں شکایتاں لان. اے پھر نبی پاک نو نہیں ہے، ڈائریکٹ ہی اللہ پاک نو لاندی. جنی تینوں آیا نا تیرے تے ڈنڈا ٹیٹ ہویا دا، اے اتھوں ٹیٹ ہویا دا. اتر کوئی مذاق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. دیتے دوتے آپ ہے ان بیچاریوں کو کچھ بھی نہیں. تو دودھ تانوں چاہیے 35 کلو. پتر پہلے انہوں نے کوئی کھان میں دو، تو پھر نیت کرو کہ اسی رب دے نور نال چھیڑ خانی کرنی. پھر پتر میرے رب دا نظام دیکھو یارا. وہ چلے وہ منتے ہی نہیں ہے مالک نے، تو مننا ہی انہوں. تینوں نہیں دے گا، تیری ہو سکتا 45 تے جائے، تیری 40 تے جائے. لیکن پتر ٹورتے ہوں نا جنہیں اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے. پتر آپ تو ہم تو ظلم کرتے ہیں. یہ جانوروں کا معاملہ کو سوکا، یہ تو پھر جانور ہے نا. حضرت قبلہ علماء تشریف فرمائے جب غزوہ بدر ہوئی، اللہ نے فتح دی. 70 قیدی تھے میرے خیال سے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو لا کے نا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تھا. کیونکہ ظاہر ہے یہ تک کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں سی کہ کتنے انہوں نے اور بندے. وہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ان کو حضرت بلال بیان کرتے ہیں بار بار اللہ کے رسول نا اپنے حجرے سے باہر تشریف لائیں اور پھر واپس چلے جائیں، پھر تشریف لائیں پھر واپس چلے جائیں، پھر تشریف لائیں پھر واپس چلے. کہتے پھر اللہ کے رسول تشریف لائیں. میں نے عرض کی سونے محبوب آپ بار بار تشریف لا رہے ہیں، دیکھ کے پھر چلے جاتے ہیں، حکم تو فرمائیں کیا معاملہ ہے. فرمایا بلال انہاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں آن دے. پتہ تسی ٹور پتہ نہیں کیڑے پاسے پے. یہ جس طریقے پہ ہم میں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا. حضور تو محبت سے بتاتے تھے. قیدی نے یار مارنا ہے سن سارے دے سارے 1000 جنے کہ اسی ختم کر چھڑاں گے مدینے نور مدینے والے. اللہ نے فتح دی فرشتوں کے ذریعے. 70 پڑے گئے، ستونہ نال بجے نے، رسیاں ٹائٹ نے. حضور بار بار باہر تشریف لا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے پھر اندر چلے جائے. حضرت بلال نے عرض سونے محبوب حکم فرماؤ. اب کیوں بار تے فرمایا ایڑاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کر، مینوں نیندر نہیں آن دے. پتر کیڑے دین تے ہو تسی؟ دین یہ کہہ رہے جنیاں لائٹاں اے باہر ٹھوکی ہوئی نے، اے لائٹاں اپنے اندر لاؤ ایک دوسرے واسطے. باہر دیاں لائٹاں نہ تے گل مکڑی کوئی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی.
ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਡ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਭੋਗ। وہ اللہ کا نام لو پتر، کس پاسے ٹر پے؟ کیڑے پاسے پتر اسی ٹر پے ہیں؟ یہ آپ نے اس کو بڑا لائٹ سمجھا ہوا ہے۔ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ، بہت کامل اللہ کی شخصیت۔ جیسے جیسے حضرت غلبہ ذات ہوا، اور پروفیسر تھے، یعنی کہ میرے آرامینجا بندہ تھی، پروفیسر تھے کالج میں، پروفیسر تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے جیسے غلبہ ذات ہوتا گیا، ایک ویلا آیا حضرت استری کیتے کپڑے چھڑ چھڑے، بیانات کے لیے جایا کرتے تھے، لوگ جتی پڑھتے سن، انہوں نے چنگا نہیں لگتا میری کوئی جتی پڑھے، آقا کے حضرت انہوں نے جتی پانی چھڑ چھڑی، نہ جتی ہوئے گی نہ کوئی پڑھے گا۔ پھر اس قدر غلبہ ذات ہوا کہ حضرت کار جانا ترک کر چھڑے۔ مدرسہ تھا حفظ کا حضرت، وہ جنہوں سے کہنے ہیں شب جمعہ، ٹھیک ہے جی، وہ رات کار جانا تے جمعے نو پھر فجر پڑھن لی واپس آنا تے پھر اگلی شب جمعہ نو کار جانا، باقی مدرسے رہتے تھے۔ یہ جون کا مہینہ تھا اور بارش نہیں برس رہی تھی، بارش نہیں برس رہی تھی، گرمی حضرت بڑی، 46-47 تے ٹر گیا، لوکاں دی جیباں باہر آ گئی۔ ہر بندے نے آ کے آپ صاحب دعا کرو اللہ بارش پائے۔ اور حافظ صابر علی صاحب اس طرح دعا کرتے تھے کہ بندے کو دعا اور دعا کا انداز سن کے یقین ہو جاتا تھا کہ بابے نے اللہ نو منا لینا ہے، اس کو اللہ کو منانا آتا تھا۔ بڑی دنیا حضرت آپ کے جمعے میں صرف دعا میں شرکت کے لیے آیا کرتی تھی۔ حافظ صاحب جو دعا کرن بدل کوئی نہیں، جو ترلے لین آڑے مرو، لیکن بدل کوئی۔ وہ ملک صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا میں اپنے گھر بیٹھا تھا تو حافظ صاحب نے مدرسے سے ایک بچہ بھیجا، جاؤ ملک صاحب کو بلا کے لاؤ۔ کہتے میں آیا تو ملک مجھے 1000 دے کے کہنے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آنا ہے جو آپ اپنے گھر اپنے خود کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے حضرت اللہ واسطے شے کھڑنی ہوئے تے اور تے کڑم آئے ہون تے چھوٹا گوشت تے اللہ واری چنے تے چھول چائی موگے سارے حضرت اللہ پتر۔ پھر گل ہوئی ہے سب تو زیادہ حق اللہ اور اللہ دے رسول، سب تو زیادہ حق واللہ ورسولہ احق ان یردو، اور سب تو زیادہ حق اللہ اور اللہ دے رسول دا کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اسی اللہ اور اللہ دے رسول دے حق پتہ نہیں کنوں کنوں دے چڑھے، سانو فکر ہی نہیں ہے۔ میں ان جتنے بزرگ عالم بیٹھے ہیں میں ان سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے برکت اور اجازت لے کے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سچ دسی ہو جائے، کبھی خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ میرے تو راضی بھی ہے کہ اسی خیالوں بھی گئے اللہ راضی رکھنا ہی انہوں سے، سانو کدی خیال بھی نہیں آیا پتہ نہیں میرا اللہ میرے تو راضی ہے، اسی خیال تو ہی گئے او نہ روس جائے ساس نہ روس جائے سورا نہ روس جائے پنوجا نہ روس جائے بہنوئی نہ روس جائے چیئرمین نہ روس جائے ایم این اے نہ روس جائے ایم پی نہ روس جائے، اور رسدا ہے تے سارا زمانہ روس جائے، اور رب تے رب دے رسول نہ رسن دیں کدی۔ جے او بیلی سب جگ بیلی رسن سارے جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی، یہ وہ راضی ہے رسول پاک راضی نے سانے زمانے دی کی پرواہ۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ رب سے محو کلام ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ اللہ پاک اپنی شان دے مطابق کلام فرما رہے ہیں۔ پوچھ دینے ہیں کلیم کوئی تھڑا بچپن دا بیلی بھی ہے، عرض کی تھی ربا ایک درزی ہے میرا بچپن دا بیلی ہے، پھر میں جاؤ ہاں پھر جیڈا ہی بیلی ہے تاج اپنے بیلی کو سوئی تو لے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بیلی کھلائے، خالی ان بیلی نہیں
بیلی بھی وہ نے جنہوں نے سرے مبارک تے تاجے نبوت ہے، بڑا انہیں چاہ کیتا آپ دا. خیر گلہ ہوندیاں رہیاں. آپ نے فرمایا بھائی تو درزی ہے؟ انہیں کہا جی. فرمایا پھر سوئیاں تے تیرے کٹیر پہیاں ہونگیاں؟ انہیں کہا بڑیاں. فرمایا پھر ایک سوئی چاہی دی ہے. انہیں کہا حضور جان منگو تے حاضر ہے لیکن سوئی نہیں. آپ نے فرمایا تیری میری یاری ہے کہ سوئی دی کی حیثیت؟ انہیں کہا جی ساری گلاں ٹھیک لیکن سوئی انہوں معافی دے چھڑو. موسیٰ علیہ السلام کو دور تے واپس پوچھا کلیم کی بڑی؟ عرض کیتی ربا یاری دا انکار نہیں کرتا. انہوں نے یہاں تک کہے کہ یاری کوئی نہیں، سب کچھ سی لاڑچا ہوئی لیکن سوئی انہوں معافی مانگ لی. اور میں کلیم پھر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پھر واپس جاندے پیری جا پیا. جنیاں سوئیاں سن لیا کے ساریاں رکھیاں. کیا پتہ نہیں مجھے معاف کر دیو، ساریاں لے جاؤ آپ. کیونکہ حکم ایک دا سی ایک سوئی چکی تے واپس کوہ تور تے. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بڑی؟ عرض کی ربا پہلے ایک نہیں سی دیندہ ہوں کہندہ ساری ہی تاڑیاں. فرمایا پہلے بھی وہ دل چسیف آیا سی ہوں بھی اسیف آیا. او پائے گا جے او بیلی سب جگ بیلی. جے پترو راضی ہے تے اینا بھی ایسی دی تیسی نہ راضی ہوں گے تو ڈنڈے نہ بھی راضی کرایا گا سارا. کسی حضرت اینا میں راضی کری پھر دے او دا خیال تے ہیں. جے او بیلی سب جگ بیلی. ہاں پتروں راضی کری، حضور راضی کری. رکھو ہاں پتر اپنے اپنے دل تے ہاتھ ایک باری. اور ایتھے کو پلوان بیٹھا دسو اللہ اور اللہ دے رسول ساڑھے تو راضی نہیں. اس لیے پتر میں پھر گل ہی کروں گا بہت چسکے لا لیں گے معافی انہیں اس پاسے آؤ راضی کرو پتر انہوں راضی کرو. بہت چسکے ادھر صاحب لا لیں. تو میں کہوں گا اللہ کرے جی میرے سٹیجوں پہ بھی سنجیدگی آئے اور اسی بھی بار بار ایج دستک دئیے اور راضی کرو. بلکہ حضرت ہے بیچارے آندے نا سی انہوں سرٹیفکیٹ دے کے ٹورنے ہیں کہ راضی نہیں. اللہ کرے سٹیجاں دے سنجیدگی آئے اور اسی جڑا ساڑا کام سی دستک دینا اسی دستک دئیے. ساڑا کام سی ہوکا دینا اسی ہوکا دئیے. ساڑا کام سی انہوں جھاگتے رہو اسی سوا چھڑے درانا چھڑ چھڑیا بلانا چھڑ چھڑیا خوشخبریاں. دیکھو نا اس قدر اسی سودا سستا کر چھڑیا. ایک بار سبحان اللہ تے راتی نبی علیہ السلام دا دیدار کرا چھڑنا. اینا سودا سستا میں پان چھڑنا ہی شیشہ اینا سستا سودا کیتا سی صرف ایسے ہی کہ اے اٹھ کے سانو 500,000 دین کے پھوکن جو گا. اینا مہنگا ترین سودا اسی اینا سستا کیتا. ایک سبحان اللہ تے یہ نم کیا جڑا سبحان اللہ کہے جڑا ہاتھ کھلارے راتی نبی پاک دی. اتنا مہنگا سودا اور یہ جو سودا ایڈا سستا ہوندا تو احمد رضا کو کیا ضرورت تھی جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے یہ کہنے کی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اگر سودا اتنا سستا ہوتا تو احمد رضا کو کیا ضرورت ہے. کہ سبحان اللہ نے نسخہ احمد رضا صاحب نے نہیں تھی پتا. اس بریلی کے تاجدار کو یہ نہیں پتا تھا. یہ ہم نے اپنے ایک نوٹ کی لالچ میں سودا اتنا سستا کر دیا. دستک دینی چھوڑ دی جگانا چھوڑ دیا. سبحان اللہ پہ حضور کی زیارتیں ہو رہی ہیں. ایڈا سستا سودا ہے. جا پوچھ حضرت سلطان باہو نے زیارت کے میں ہوندی ہے تو پیر باہو کہتے ہیں مرن تو اگاں مر گئے باہو تا مطلب نو پچھے. جا پوچھ جا کے بابا صاحب نو جا پوچھ حضرت خواجہ غلام فرید ایویں روندے نے ایتھا میں مٹھڑی جند جاں بلب اوتا خوش وس دے وچ مل کر. وہ اتنا سستا سودا کر دیا تو نے اپنی لالچ میں. تیرا کام تھا ان کو بتانا جگانا تو نہیں سلا دیا سب کو. ایڈا سستا سودا سبحان اللہ تے زیارتہ ہوں دی. میں کہنا یارا کدے کدے نہ لڑائی لئیے میرا تے دل کردہ میں دا منہ پھاڑ لوں. او کی کہن دے ہیں اوئے ایڈا سستا حضور دا مکھ مبارک ویکھنا اتنا سستا کر دیا تو نے.
سبحان اللہ کی بڑی شان بڑی فضیلت، لیکن حضرت صاحب انج نہیں انج ہوندا۔ جا پوچھ کدی سلمان فارسی نو محبوب کیویں لبیا سی، جا پوچھ حضرت بلال نو محبوب اور تکان لی کنڈ سڑوانی پئی سی۔ کسی نے حضرت عمر کو بتایا کہ حضرت بلال کی پشت ایسے ہے جیسے پیاز کا چلکا ہوتا ہے، امیہ کولیاں تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھ دندا ہوندا سی۔ فرمایا بلا کے لاؤ حضرت بلال کو۔ بلال آئے، آپ نے فرمایا سیدنا بلال کپڑا چکو پچھوں۔ حضرت بلال اور حضرت خبیب کے لیے بھی لکھا ہے حضرت، انہوں نے کپڑا چکیا پچھوں، حضرت عمر جپی لا لئی تے چومیا۔ آپ نے کہا امیر المومنین کیوں اس غلام دی کنڈ چوم دے ہو؟ فرمایا اس لیے چومنا رب تے رب دے رسول دی محبت سڑی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے خریدنے گئے حضرت سیدنا بلال پاک کو۔ امیہ نے کہا ابو بکر 5 اوقیہ سونا لوں گا، اور پتر یاد رکھنا آج اگر 5 اوقیہ کو تولے میں کنورٹ کیا جائے 32 تولے سونا بنتا ہے۔ 3,75,000 2,75,000 روپے دا اس ٹائم تولا سونا ہے۔ 32 تولے سونے دا ذرا کٹ ریٹ کی جاندہ ہے حضرت، 3 دا سدھا 60 گیا۔ پھر حضرت کم از کم حضرت 90 لاکھ روپیہ دے کے جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال نو خریدے۔ جدو دے چھڑیا ہاتھ پڑیا، فرمایا آ بلال تینے تیرے محبوب کر لے کے چلا۔ حضرت صدیق اکبر اور بلال تھوڑا سا آگے چلے، پچھو امیہ بول پیا۔ اس نے کہا ابو بکر میں بڑا سیانا سمجھتا تھا تجھے، لیکن تو بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، تو تاجر ہے، لیکن آج تو نے بڑی جو ہے نا وہ نفع والی تجارت نہیں کی کوئی۔ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے تجھ سے 5 مانگے، تو نے 5 دے دی۔ مجھے اگر تو پوچھے کہ بلال کی قیمت کیا ہے تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ سونا بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے 5 مانگے، تو نے 5 نکال کے دے دیے۔ میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے چلو ابو بکر مجھ سے کوئی بحث کرے گا، کوئی سودا کرے گا، کوئی ریٹ ہوگا میرے سے 3 پہ 3.5 پہ 2.5 پہ 1.25 پہ 1.5 پہ، کس پہ بات ختم ہوتی ہے؟ میں نے 5 مانگے، تو نے 5 نکال کے دے دی۔ اتنا بڑا تو تاجر ہے، آج کیسا سودا کر کے جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اوے امیہ مجھے کہتا ہے میں نے گھاٹے کا سودا کیا؟ اوے گھاٹے کا سودا تو کر گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا، اور تو نے 5 مانگے، تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے سے۔ اسی تے حضرت صاحب گالی سبحان اللہ تے مکاشڑی کر ایڈا مہنگا سودا اسی کتھے لیا؟ صرف اپنے 1000 دے نوٹ لیے حضرت صاحب۔ اسی کی دین دے نال کیتا، دستک دینی چھوڑ دی، سوچ دینی چھوڑ دی، فکر دینی چھوڑ دی۔ ہاں جی خاتمہ بالخیر والا معاملہ ہم نے ان سے چھین لیا، قبر کی تنہائیوں کا خوف ہم نے ان سے چھین لیا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کا معاملہ ہم نے ان سے چھین لیا، قبر کا عذاب کا خوف ہم نے ان سے چھین لیا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ہم نے ان سے چھین لیا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت ہم نے ان سے، جس اسٹیجوں والوں نے کیا سارا کچھ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ہم نے ان سے چھین لیا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یہ ہم نے ان سے چھین لیا، سورج سوا نیزے پہ آنا یہ ہم نے چھین لیا، زمین تانبے کا ہونا ہم نے چھین لیا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھانا یہ ہم نے تم سے چھین لیا، وہ اللہ کے حضور پیش ہونا، اس پیش ہونے کا خوف، وہ سوال، وہ جواب، وہ پل صراط، یہ سارا کچھ میرے اسٹیجوں نے تم سے چھین لیا، اور تمہیں لا کے کہاں کھڑا کر دیا؟ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، میں نے روز حشر دا ڈر، سب کچھ ہم نے تم سے چھین لیا، اور صرف اپنے اس ایک نوٹ کے لیے ہم نے تمہیں کہاں لا کے کھڑا کرا۔ آئیے ڈرتے ہیں؟ ہے کسی کو اس بات کا خوف کہ خاتمہ بالخیر ہو، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو؟ یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ بار بار میں نے ان کے اندر ڈالنا تھا۔ اوے ڈریو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میں ظلم کمایا امت دے نال، جاندیا میں مولوی سلیمان وہ جو تو لے کے جاتا ہے نا پیسے، وہ پیسے نہیں، وہ تیری قبر کے سانپ ہے، جو تو امت کو جھوٹ بول بول کے لے کے جا، وہ تیری قبر کے سانپ ہے، وہ تیری قبر کے بچھو ہے۔ آج تو تجھے پیسے نظر آ رہے ہیں، پہنچ ذرا قبر میں، ہوتا تیرے ساتھ کیا ہے؟ یہ میرا قصور ہے پتر، یہ ظلم میں کمایا تھا ڈینا، جو میں آج آپ کو خود ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ دسو کدی خیال آیا کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ خیال تا نہیں آیا، میں کدی یہ خیال تانوں آن ہی نہیں دیتا، میں تانوں کیا سب بھی ایسے، میں تانوں کیا سب ٹھیک چل رہے ہیں، میں کدی خیال آن ہی نہیں دیتا۔
اتھے عارف کھڑی رومی کشمیر رو کے کی کہندے نے سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے رسی تانوں سنان دے ہیں مینوں روز حشر دا ڈرنا اور تسی ایڈے سادے تسی اٹھ اٹھ سانوں ویلاں دین دے کوئی پوچھدا نہیں ہو بھائی تو کون ہے تینوں کیوں روز حشر دا ڈر نہیں جی میری بلیاں دے ہتھ لجوے کی صدیق اکبر دی بلیاں دے ہتھ لج نہیں سی وہ تو چڑی نو ویکھ کے کہندے ہوندے سن کاش تیری جگہ ابو بکر دا تو درختاں دے پھل کھانی ہے تو چشمیاں دا پانی پی دیے تینوں کسی نے پوچھنا نہیں ابو بکر نو پوچھیا جائے گا اوے حضرت علی ڈرن اوے حضرت عمر ڈرن حضرت عثمان نہ ڈرن آپ دے تھرواں نال آپ دی داڑھی بھیج جائے تو امت نو سنان دے مینوں روز شردا ڈاری ہوئی کی ظلم کمان نہیں ہونا غریباں دے نال وچار کی مولوی سلیمان ظلم کمائے انہوں کتھے لے آگے کھلار چھڑے ویخ حج بھی رب تے رب دے رسول نہ پیار کر دے تے آئے میں نہ در لیکن نگو میں اپنی جیب گرم کیتی اینا بچارے انہوں دیتا حضرت صاحب علماء بیٹھے ہیں تھوڑی جی ڈنڈی مارا منو تھے روک لئی والا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور آپ کے وہ چند احباب جن کو حواری بولا گیا ہے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کی خدمت چنے کتے پہ جان پتر سے قبر آ گئی انہوں نے عرض کی تھی اللہ دے رسول دعا فرماؤ اللہ صاحب قبر نو ساڈے لئی زندہ کرے اسی کو ایدے کو قبر نو پوچھئے کو موت کی شہر ایدے کو پوچھئے ذرا آپ نے 2 رکعتاں ادا کی تھی عرض کی تھی اللہ زندہ فرما قبر حضرت پھٹی اور قبر وچوں حضرت شام بن نوح نکلے اللہ دے نبی حضرت نوح دے پتر سام دی خبر سی لکھے جس ویلے حضرت سام اپنی خبر چو باہر تشریف لے آئے داڑھی مبارک ٹوٹل چٹی سر مبارک ٹوٹل چٹا کیونکہ پتر ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے چوال چٹے ہوندے مرن تک بھی کسی دے وال اللہ ولوی کالے رہندے سن کچھ لانا لونا پیندا نہیں بڑھے ویلے بھی وال ظاہر ہے جی نبی تو ہوتا ہی ہوا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتا سی کہ حضرت سام دے دور چوال چٹے ہوندے نہیں سن اس لیے آپ نے چٹے وال بھی کہ پہلا سوال یہ کیتا اے سام آپ کے زمانے میں تو یہ سفیدی نہیں تھی تو آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے سنیو پتر صاحبزادے نہیں نبی زادے نے صرف صاحبزادے نہیں نبی زادے نے لیکن ویکھو خوف ذرا رب دا پوچھا ہے سام آپ کے زمانے میں تو بالوں کی سفیدی نہیں تھی یہ آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی جڑے ویلے میں نے قبر چو باہر نکلن دا حکم آیا تو میں سمجھا قیامت آ گئی ہے اور رب دے حضور پیش ہون دا ویلا ہے رب دے حضور پیش ہون دے خوف دی وجہ نال میرے داڑھی اور میرے سر دے سارے وال چٹے ہو اور اسی تانوں کی سنانے ہیں مینوں روز حشر دا اینا والی یہ گل ہے ہی نہیں سی حضرت یہ تے انہاں والی سی جنہاں دے دل خوف الہی نال پگھل دے انہاں نوں سنانی ہوئے کوئی نہیں حضور نے ہونا ہے اتھے ہی ہونا ہے حضور نے اینا والی تے گل ہی نہیں سی حضرت اسی چوکینا نو بھی سنائی ہے اور پھر وہ دا نتیجہ کی ہے مسجداں خالی لوگ داڑیاں کوئی بھی نہیں رکھ دے لوگوں نے ٹوپی پگ چھڑ چڑی ہے کوئی ڈردہ ہی نہیں ہے گلیں اسی تانوں انجائیں نہیں سنا چھڑی دی اس لیے پتر بڑا دھیان کرو بڑا ویلا اور بڑا پتر وقت اسی ضائع کر چھڑے عمل والے پاسے آؤ پتر اور اللہ دے رسول نو راضی کرو پتر پوچھو پتر انہوں نے بارے پوچھو سوال کرو سب تو ہوتا حق میرے پتر اللہ اور اللہ دے رسول اللہ پتر اللہ راضی رب راضی سب کچھ ٹھیک تو جے پتر وہ نہیں راضی تو پھر کچھ بھی حضرت عبدالواحد بن زید بہت بڑا نام ہے ساری زندگی محبت الہی دا غلبہ رہا حضرت نکاح ہی نہیں کیتا کوئی بھی بڑا پا گیا بیٹھے سن کو کتاب پڑھن پہ حدیث پاک دا مفہوم لکھیا سی کہ جنت میں کوئی بھی تنہا ہوگا ٹھیک ہے جنت سے کوئی کلیاں بھی ہوئے گا جڑے بچپن چ انتقال کر گئے یا کر گئی
یا جوان بھی ہوئے لیکن وجہ کسی نہ نکاح نہیں ہویا مرے مسلمان تے بھی جنت جان گے تے اللہ ایسیاں دا آپس چ نکاح ہر جنتی دی عمر جنتی مرد دی عمر کتاباں چ لکھیا 30 سال ہوئی بھرپور جوانی ہے اور پھر 31 آئے گا نہیں 32 آئے گا 33 آئے گا 31 تے بریک اور پھر لکھا ہے ہر روز جنتی مرد دا حسن ودے گا لکھا ہے کتاباں جدا مفہوم ہے جڑی اتنے بیوی ہوئے گی وہ کہے گی تسی کل نال بہتے سونے نہیں لگن پھر اگلے دن کہے گی تسی کل نال بھی بہتے نہیں سونے لگن پھر تیسرے دن کہے گی تسی کل نال بھی بہتے سونے نہیں ہر روز ودے گا اور پتر پھر میں کہنا ہونا جے کدی جنت دی سیر کرنی ہوئے تے سورہ رحمان پڑھ کے جنت دی سیر کری ہوئے سورہ رحمان تانو جنت دی سیر کروائے گی اور حضرت صاحب بڑا بڑا کچھ جنت حور مقصورات فی الخیام بڑا بڑا کچھ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار بہت کچھ جنت جی میں کھولا تو ایک نواں ٹاپک کھول جائے لیکن پتر جننے میرے اسپیشلی جوان بچے میرے ویر بیٹھے پتر جنت دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے لیکن قربان جاواں جنت دیاں دو نعمتاں اللہ سانو دوئیں عطا کرے ایک اللہ دا دیدار تے دوسرا سونے ماہی دا ساتھ صحابہ بیٹھے سن رات دا ویلا سی چند چڑھیا سی صحابہ نے عرض کی تھی سونے محبوب کہ اسی جنت وچ اپنے رب نو ویکھاں گے مفہوم فرمایا میرے صحابہ جویں چن نو ویکھدے پے نا دو اکھاں فرمایا جی تسی جنت چ اپنے رب نو بھی ویکھو گے حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے کہ جو عام مومن ہوں گے انہوں نے ہفتے چ ایک باری اللہ دا دیدار ہوئے کرے گا جمعے والے دن صبح جڑے عام مومن انہوں نے اللہ دا دیدار ہوئے کرے اور جڑے خاص مومن اس طرح باجزید امام حسن بصری ویسے کرنی ہیں ٹھیک ہے جی حضرت جنید بغدادی ہیں جی حضرت پیر سیال ہے پیر میر علی شاہ صاحب میاں محمد بخش صاحب جڑے خاص مومن ہوں گے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے ہر روز دو باری اللہ دا دیدار ہوئے کرے ایک باری صبح تے ایک باری شامی لکھا ہے حضرت کتابوں میں جدو پہلی بار پتر اللہ دا دیدار ہوئے گا جنت وچ پہلی بار یوں دیدار ہے دیکھیں نا یہ لائٹ لگی ہے میں پتر میرے خیال نال 5 10 15 20 سیکنڈ تو بوتا ٹک ٹکی بن کے اس لائٹ نو دیکھ سکدا حالا میں تھوڑا جہا ویکھیا تو میں دھندلا لگتا پیا سارا ٹھیک ہے جی منو آنکھیں لیکن کتابوں میں لکھا ہے پہلی بار اللہ پاک دیدار کروان گے نا اپنا جلوہ فرمائی ہوئے گی جس طرح بھی پائی ہوئی شان دے مطابق وہ اپنے بندے میں اپنا دیدار لکھیا پتر وہ دی کیفیت ہے وے کہ عاشقین اللہ دا دیدار کر دے ہوں گے کہ 500 سال لنگ جن گے کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا جنت دو نعمتاں جنت میں ایک اللہ دا دیدار دوجا مدینے والے سونے محبوب دا ساتھ لیکن اقبال کہندا ہے تو کی کر بیٹھا ہے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا تو دنیا رکھی ہے تو وہ چھڑے ہے تو سانو ایتھے دی فکر اوتھے دی فکر کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیان لا الہ الا بہرحال حضرت عبدالواحد بن زید اردو پڑھیا نا کہ خیال آیا عبدالواحد پھر جنت چتے ویا ہونے نکاح کون ہوئے گی جڑی جنت میری بیوی بنی ہے کوئی عام تو نہیں نہ ہونے لگی ہے عبدالواحد بن زید دی بیوی بنی ہے دل چ خیال دیا آیا دعا کیتی یا اللہ دس تے صحیح جنت چ میری بیوی کون ہوئے گی پہلی رات دعا قبول نہیں دوجی رات پھر کیتی قبول نہیں پھر تیجی رات کیتی قبول ہو گئی خواب میں دیکھا کہ کالے رنگ والی بی بی ہے حبشہ سٹائل اور وہ کہندی کی پئی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں آنکھ کھل گئی تہجد پڑھی فجر پڑھی جماعت نال سواری لئی بصرہ گئے لوگوں نے بڑا استقبال کیتا ایک مرید دے گھر بیٹھے سارے مرید جمع ہو گئے انہوں نے کی تھی حضور داسی چھڑ دے تشریف لے آنا ہے
بغیر دسے ہی فرمایا بس کو کام ہی آئندہ پیا حضور حکم فرمایا دسو ایتھے کو میمونہ رہندی ہے عرض کیتی حضور رہندی تے ہے فرمایا با انہوں ہی ویکھنا ہے حضور وہ تو دیوانی ہے لوگوں نے وٹے مار دیں سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہو گئی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے کیا حضور لوگ وٹے مار دینا پاگل ہے وہ اور میں کیوں مار دینا حضور کام میں ہی کر دی کی حضور جو کو روندہ ہوئے اسن لگ پندی جو کو اسدہ ہوئے تو رون لگ پندی لوگ وٹے مار دی فرمایا تسی پاگل ہو پاگل حضور کی بھی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں جاننا ہوں جو تسی جان لو اسو کٹتے رو وہ کہا ٹھیک ہے ملنا ہے ویکھنا ہے کیویں ملا انہیں کہا حضرت بکریاں چار دی دیاڑی تھے وہ بھی بکریاں لے کے جنگل گئی تسی تھکاوٹ لاؤ اثر ویلے آ جائے گی مل لئی فرمایا اثر کنے ویکھی ہے دسو جنگل کیڑی سائڈ تے گئی کہا حضور نال چلنے ہیں فرمایا نہیں ٹھہرو تسی دسو کیڑی لوکاں نے سائڈ دسی آ فرماندے نے میں پہنچ گیا لیکن کہندے نہیں تو اتنے پہنچیا تو ویکھنا کی ہے لوکاں نے اولا کر کے آئیے کہ بکریاں چار رہی لیکن اتنے مسلے تے کھلو کتے رب دے حضور رون ڈئی میں واہ ہوئے عورت ذات تیری مردانگی تے کرو اتنے بندے مسجد چ کوئی نہیں آندے ہے تو جنگل چ پہ کے رب نہ لو اور پھر سارے کو چھپایا خود اور فرماندے نے خیال آیا اے بکریاں چارن آئی سی اے پڑھدی پئی نفل تے بکریاں کون چاردا پیا کہندے نے دھیان ماریا ادھر تے کی ویکھنا بکریاں پئیاں چرن تے شیر بکریاں پہ چارن میں کیا یہ کی فطرت کیسے بدل گئی شیراں نے کی دنیا بکریاں چارنی شروع اور فرماندے ہیں میں ادھر دیکھوں تو حیران ادھر دیکھوں تو پتہ نہیں کب اس نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کے کہتی ہے اوے عبدالواحد وہ ملنا تے جنت سی تسی ایتھے ہی آ گئے واہ واہ ساڈے وڈے ہو تسی کیڑیاں شاناں والے اسی لیے تو اقبال رویا تھا اور اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرد فرمانے نے میں بڑا حیران ہویا میرا نام کیوں پتہ چل گیا اور فرماتے میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں میرا نام کیسے پتہ چلا تو کہتی ہے عبدالواحد جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتایا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اور فرماندے نے جس گل نے سب تو بہت حیران کیتا وہ ایسی کہ شیراں تے بکریاں دی صلح اور فرماتے میں نے کہا میمونہ یہ شیروں بکریوں میں کب سے صلح ہو گئی کب سے شیر بکریاں چلانے لگ پڑے یہ فطرت کیسے بدلی تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبدالواحد جس دن دی میں اپنے رب نال صلح کر لئی ہے اس دن دی پھر انہاں شیراں نے میریاں بکریاں نال بھی صلح کر لی صاحب صلح کریے سب کچھ ہے لیکن صلح عمرہ بھی ہے لیکن صلح حج بھی ہے لیکن صلح محفل بھی ہو رہی ہے لیکن صلح میں پتر سینے رنگ چ لوکاں نوں ویکھیا صلح دے موڈ چ کوئی نہیں ہوتا صلح دے موڈ چوتھے کوئی صلح دی گل ہی کوئی نظر ہی نہیں آئی کوئی صلح دی گل صلح کری اس مالک دے نال واللہ ورسولہ احق ان یردوا سب تو بتا حق اللہ اللہ دے رسول دا ہے کہ انہوں نے راضی کریے اللہ آپ کو اللہ مجھے توفیق دے اللہ ہمیں یہ فکر دے دے ہمارے سینے میں اس فکر کا دیا جال اٹھے کسی اللہ دے رسول نوں راضی کرنا کسی اللہ دے رسول نوں راضی کرنا ہے وما علینا الا البلاغ المبین